چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے قرآن۔ مدنی چینل کے ناظرین کو سب دعوت دے دیں، آؤ سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آیا بھی کرتے ہیں، وشیت بھی کرتے ہیں، بخیر راغلے بھی کرتے ہیں، اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتا ہے کثرت سے قرآن اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھیں گے، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر پڑھیں گے دعا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ القلم کی آیت نمبر 21، 22، 21ویں اور 22ویں دو آیتیں پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرنی ہے اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنادوا 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 مصبحین 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 فتنادوا مصبحین فتنادوا مصبحین فتنادوا مصبحین۔ فتنادوا مصبحین۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر پہلا حرف ہے فا۔ اس آیت کا پہلا حرف کیا ہے؟ فا۔ فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے، جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا فا۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا۔ تو یہاں پر فا پر زبر ہے، اب یہاں کھینچنا ہے۔ ویسے ہم فا پڑھتے ہیں نا ایک الف فا، مگر یہاں پر زبر ہے، علی مدہ نہیں کھینچیں گے، پڑھیں گے فا۔ کیا پڑھیں گے؟ فا فا۔ کیا پڑھیں گے؟ فا۔ گڈ۔ تو حرکت ہے، حرکت کو کھینچنا نہیں۔ تا پر زبر ہے، تا کی زبر کو بھی نہیں کھینچیں گے۔ نون الف زبر نا، الف مدہ، تو اس کو ایک الف کھینچیں گے۔ یاد رکھیں حرکات کو بغیر کھینچے
بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں، اور حرف مدہ جب آ جاتے ہیں ان کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ اچھا تا کا مخرج بھی بتا دیتا ہوں، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے تا دال تو، یعنی یہ زبان کا سرا سمجھے، میری ہاتھ کو سمجھے زبان ہے، اور یہ آگے کا جو حصہ ہوتا ہے نا اس کا آگے کو سرا کہتے ہیں۔ اوپر کی جب آپ دانتوں کی جڑوں میں لگاتے ہیں نا، یعنی سامنے فرنٹ کے جو دانت ہوتے ہیں اس کی جڑوں میں لگائیں تو ادا ہوگا تا دال تو۔ کیا ادا ہوگا؟ تو کیا ادا ہوگا؟ تو گڈ۔ اچھا نون الف زبر نا، نون کا مخرج تھوڑا مشکل ہے، چلے بتا دیتے ہیں۔ نون جب ادا ہوتا ہے یاد رکھیں زبان کا کنارہ اور یہاں پر ثنایا رباعی انیاب، یعنی انیاب سے ثنایا تک کے مسورے، یہ نون کا مخرج ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ بھی آپ جب آپ اس کو سمجھیں گے نا، سیکھیں گے کہ یہ کیا مسورے ہوتے ہیں، کون سے مسورے ہیں۔ ویسے تو ہم پڑھتے ہی ہیں، کہتے بھی ہیں ہمارے مسوروں میں درد ہو رہا ہے نا، مگر زبان کے کون سا حصہ کنارے، کون سا جو ہے ثنایا کون سے دانت ہیں، انیاب کون سے دانت ہیں، رباعی والے کون سے دانت ہیں، تو یہ تھوڑا سا آپ ہمارے ساتھ رہیں تو آپ سیکھ جائیں گے۔ ثنایا کہتے ہیں سامنے والے فرنٹ والے دانتوں کو، اوپر کے دو دانتوں کو ثنایا علیہ، نیچے والے دانتوں کو ثنایا سفلی، اس کے برابر میں رباعی کے دانت ہوتے ہیں، اس کے برابر میں انیاب کے دانت ہوتے ہیں، اس کے برابر میں ضاحک کے دانت ہوتے ہیں جس کو داڑھ شروع کہتے ہیں، ضاحک ہنسنے والا، تو وہ داڑھ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے برابر میں طواحین کی 3 داڑھیں ہوتی ہیں، پھر اس کے برابر میں ناجس کی 1 داڑھ ہوتی ہے۔ تو آپ یہ جب سیکھ جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ آپ بھی ان چیزوں کو سیکھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نون الف زبر نا، ایک الف کھینچیں گے، اور دال واو پیش دو نہیں ہے، یہاں پر دال واو زبر دو ہے۔ اگر دو ہوتا تو ایک الف کھینچتے، فتنا دو کھینچتے، مگر اب دیکھیں ہم کیا پڑھیں، فتنا دو، تو ہم نے کھینچا نہیں، کیونکہ دال واو زبر دو واو لین بن گیا۔ واو ساکن سے پہلے زبر آئے واو لین، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے واو مدہ۔ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ واو لین اور واو مدہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جب واو لین آتا ہے تو اس کو کھینچتے نہیں، دیکھیں نیچے واو مدہ آ رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش، انغدو، اب اس کو کھینچا ہم نے، انغدو، اور یہاں فتنا دو، کھینچا نہیں، بغیر کھینچے، فتنا دو، بغیر کھینچے ہم نے دال کی زبر اور واو ساکن کو ادا کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو واو لین کہتے ہیں، واو لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے ادا کریں گے۔ مصبحین، میم کو صاد سے ملائیں گے، صاد موٹے حروف میں سے، ایکسٹرا موٹے، یعنی حروف مستعلیہ میں بھی صاد ہے، اور حروف مطبقہ، حروف مطبقہ کتنے؟ 4، حروف مستعلیہ کتنے؟ 7، 7 اور 4 11 نہیں ہو گئے، انہی 7 میں سے یہ 4 ہوتے ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جی ہاں، حروف مستعلیہ 7 ہوتے ہیں، اس میں دیکھیں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، اب اس میں صاد بھی آ گیا، ضاد بھی آ گیا، طا بھی آ گیا، ظا بھی آ گیا۔ اب یہ جو 4 حروف ہیں حروف مطبقہ انہی کے اندر ہوتے ہیں، مگر یہ ایکسٹرا موٹے پڑے جاتے ہیں اور زیادہ موٹے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا میم کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے، ٹھیک، اور حرکات کو بغیر کھینچے، با کے نیچے زیر ہے، با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے۔ مصبحین، ہا ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، اور ہا یا زیر ہی یا مدہ ہے، اور وف کریں گے، نون کو ساکن کریں گے۔ عارضی طور پر دیکھیں نون پر زبر ہے، مگر عارضی طور پر ہم یہاں وف کرتے ہیں تو نون ساکن ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مد عارض۔ کیا کہتے ہیں؟ مد عارض۔ ٹھیک ہے، اس کو 1 الف 2 الف 3 الف تک کھینچا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھیں گے، فتنادوا مصبحین، فتنادوا مصبحين فتنادوا مصبحین، فتنادوا مصبحين گڈ، انغدو، أن اغدوا انغدو أن اغدوا علی حرثکم، على حرثكم علی حرثکم، على حرثكم علی حرثکم، على حرثكم انغدو علی حرثکم، أن اغدوا على حرثكم انغدو علی حرثکم أن اغدوا على حرثكم ان کنتم۔ إن كنتم اچھا بعض بچے اخفاء غنہ پڑھتے ہیں کنتم، ایسے نہیں آواز ہے، ان کنتم إن كنتم صارمین، صارمين
صارمین صارمين ان کنتم صارمین إن كنتم صارمين ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين اچھی کوشش کی. چلیں اب ان کے قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ الف نہیں حمزہ ہے، یاد رکھنا ہے. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے وہ الف نہیں حمزہ بن جاتا ہے، تو اس پر زبر ہے، یہ الف نہیں ہے. انغدو نون کو غین سے ملانا ہے، غین کو ہلانا نہیں ہے. اچھا دال واو پیش دو، یہاں واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ جسے بتایا تھا. یہاں واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین تھا، یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ. واو لین کو بغیر کھینچے نرمی سے پڑھتے ہیں، واو مدہ کو ایک الف کھینچ کر پڑھتے ہیں. اعلیٰ میں عین حلق کے درمیان والے حصے سے، اور کھڑا زبر ہے ایک الف کھینچنا ہے. یاد رکھیں غین جو ادا ہوتا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حروف ہلکی 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ حروف ہلکی ہیں 6 ہیں، تو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور حرثکم، ہا بھی حلق کے درمیان والے حصے سے، را ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، را کو پر کریں گے، را کو پر کریں گے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. حرثکم. اب یہاں سا ہے، سا کا مخرج زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کنارے، سا 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 زال وا، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، سا زال وا ایک ہی مخرج سے. ٹھیک ہے. کم میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے، میم ساکن میں حمزہ آ رہا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ غنہ نہیں کریں گے. اچھا کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہاں میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ اظہار شفوی کا قاعدہ. ان کنتم، یہاں ان کنتم میں پہلے نون ساکن کے بعد دیکھیں کاف آ گیا، اخفا کا قاعدہ، پھر نون ساکن کے بعد تا آ گیا، اخفا کا قاعدہ. جی ہاں، پھر میم ساکن کا قاعدہ آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد صاد آ گیا، اظہار شفوی کا قاعدہ. آپ نے یاد رکھنا ہے. ان دونوں میں غنہ کریں گے اخفا. اچھا اخفا کی معنی کیا ہے؟ اخفا کی معنی ہے چھپانا. کس کو چھپانا ہے؟ نون کو چھپانا. کس کو چھپانا ہے؟ اب یہاں دیکھیں ہم نون کو ظاہر نہیں کرتے، ہم ایسے نہیں پڑھیں گے ان کنتم، ایسے نہیں، ان کنتم مائک میں، ان کنتم. گڈ. ٹھیک ہے. تو یہاں تم میں غنہ نہیں کریں گے. صارمین میں صاد موٹے حروف بلکہ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے ہے، اور را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک رکھیں گے. صارمین صارمین. وقف کرنے میں یا مدہ کے بعد سکون عارضی یعنی نون کو ساکن کریں گے، ہو جائے گا مد عارض. کیا ہو جائے گا؟ گڈ. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 21 اور 22 دو آیتیں پڑھی ہیں. آپ نے توجہ سے سنی بھی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی، سیکھی بھی ہوں گی. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے اور اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہے کہ مزید کیا غلطیاں ہیں جو میں درست کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے توجہ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس انداز سے ان دو آیتوں کے قواعد ان سے پوچھیں گے، کس انداز سے وہ بتانے جا رہے ہیں. مقابلہ بھی ہوگا ان کے درمیان میں، اور پھر حدر اور ترتیل میں بھی پڑھیں گے. تو پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے. ٹیم اے تیار ہے؟ ٹیم بی تیار ہے؟ پہلا سوال ٹیم اے آپ سے. فتنادوا، بتا دیجئے گا تا کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے، سید عفان. بقیہ سارے سوچ رہے ہیں.
چلیں سید عفان آپ ہی بتا دیں. زبان کا سرا اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے. زبان کے سرا اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے. سوچ لیں. سوچ لیا. آپ میں سے کوئی بتانا چاہے؟ جی مائک دیجیے گا ان کو. زبان کی جڑ اوپر کے دانتوں کے کنارہ. اللہ. چلے وہاں سے کوئی بتانا چاہے؟ سبحان بھائی کو دیجیے گا. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے. تا. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے. اور ہمارے سبحان بھائی نے جواب درست دے دیا ہے. ہمارے عمیر بھائی سے بھی غلطی ہوئی, ہمارے سید عفان سے بھی غلطی ہوئی, اور ٹیم اے کا جواب ٹیم بی نے جواب دے کر 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال بھی ٹیم بی سے ہوگا. آپ کے نمبر اور بڑھ سکتے ہیں. بتا دیے فتنا دو. فا کا مخرج ہے کیا؟ فا. فا. سوچیں. فا. جلدی کیجئے. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. اوپر کے دانتوں کے کنارے نیچے کے ہونٹ کے تر حصے سے. سوچ لیں. سوچ لیا؟ پھر سوچ لیں. اور جواب اللہ بالکل درست دے دیا ہے. اور 20 پوائنٹ حاصل کر لیے ٹیم بی نے, اور ٹیم اے کے ہیں کوئی پوائنٹ نہیں ہے, اور ایک سوال ہو چکا ہے. اگلا سوال آپ سے پھر ہوگا. دوسرا سوال آپ سے. فتنا دو مصبحین. صاد کا مخرج ہے کیا؟ بتا دیجئے ذرا. صاد. آج بڑے مشکل سوالات ہو رہے ہیں. جی سید عفان کا ہاتھ اوپر آیا ہے. کوئی اور بتانا چاہ رہا ہے؟ نہیں. جی سید عفان بتائیے. زبان کا سرا اور اوپر دونوں دانتوں کی جڑ سے. نہیں, منیب بھائی کچھ کہہ رہے ہیں. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دونوں دانتوں کی جڑ سے. سوچ رہے ہیں آپ کوئی بتانا چاہیں؟ دونوں دانتوں کی جڑ سے. ہمارے ارحم بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا. ارحم بھائی کو مائک دیجیے گا. زبان کے جڑ اوپر کے دونوں دانتوں کے اوپر کے دانتوں کے جڑ سے ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ. یہاں ٹیم بی سے بتانا چاہیں کوئی؟ جلدی. چلے حسین بھائی کو آخری موقع. زبان کی نوک اوپر نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. زبان کی نوک اوپر نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے. منیب بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ زبان کی نوک اور اوپر نیچے دونوں دانتوں کی درمیان سے ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک اوپر نیچے کے دونوں دانتوں کے درمیان سے. یہی چیز ہمارے حسین بھائی نے کہی, اندرونی کناروں سے. اور حسین بھائی کا بھی جواب درست, اور منیب بھائی کا بھی جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اور اتنے مل کر ساروں نے جواب دیا ہے, پھر درست ہوا ہے. نمبر تو کٹیں گے بھائی. ماشاءاللہ 4 بچوں نے جواب مل کر دیا ہے, تو 1 نمبر کاٹ لیتے ہیں. 10 میں سے 9 نمبر مل گئے. ٹیم اے نے 9 نمبر حاصل کر لیے ہیں 2 سوالوں کے بعد, اور ٹیم بی کے ہیں 2 سوالوں کے بعد. 1 سوال کے بعد 20 نمبر. اگلا سوال ٹیم بی سے. دوسرا سوال فتنا دو. فتنا دو. دو اور دو اس میں کیا فرق ہے بتائیے؟ دو اور دو. جی زبر اور پیش کا. زبر اور پیش کا تو فرق ہے, مگر کچھ اور فرق ہے. دیکھیے جلدی کیجئے. مائک دیجئے. حمزہ بھائی کو مائک دیجئے گا. دو میں واو مدہ ہے اس لیے دو کو کھینچیں گے, اور دو میں واو مدہ نہیں ہے, واو لین ہے اس لیے نہیں کھینچیں گے. فتنا دو واو لین ہے نہیں کھینچیں گے, اور انغ دو واو مدہ ہے کھینچیں گے. جواب درست دے دیا. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے, اور 9 پوائنٹ ہیں ٹیم اے کے. 2 سوالوں کے بعد رزلٹ پتہ چل رہا ہے. آج کا مقابلہ ٹیم بی جیتنے جا رہی ہے. اگلا سوال ٹیم اے. پھر آپ سے بتائیے مصبحین وقف کریں گے تو کون سا قاعدہ لگے گا؟ ہم پوچھیں گے ارسلان بھائی. ارسلان بھائی ذرا آپ بتائیں کون سا قاعدہ ہے؟ یا تو مد عارض ہے یا مد لین عارض ہے؟ مد لین عارض. مد لین عارض. مد عارض. مد عارض. لین عارض. عارض. جلدی بتاؤ, جلدی سوچو. حارث. حارث یا عارض؟ حارث. حارث. حارث تو ہے ہی نہیں. عارث. عارض نہیں ہے, عارض. عارض. تو مد عارض ہے جی. پکا؟ جی. اور جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ.
ماشاء اللہ. اور ٹیم اے کے 3 سوالوں کے بعد 19 پوائنٹ ہیں اور ٹیم بی کے 2 سوالوں کے بعد 30 پوائنٹ ہیں. آخری سوال اگر جواب دے دیتے ہیں تو بھی جیت جائیں گے, نہیں جواب دیتے تو بھی جیت جائیں گے. جی ہاں, چلیں. انغدو علی حرثکم, یہ بتائیے حرثکم میں کم میں کون سا قاعدہ ہے؟ کون بتائے گا؟ عمیر بتائے. عمیر کو مائک دیجئے. عمیر کو. میم ساکن. میم ساکن تو ہے پیارے بچے. میم ساکن کے کوئی قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے. کون سا قاعدہ ہے؟ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں یہ بتائیں. میم ساکن کے 3. عمیر بھائی سوچ لیں. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. 3 قاعدے جی پکا جی. یا 4 ہیں یا 5 ہیں؟ 3. 3 ہیں. ان میں سے ایک قاعدہ ہے, اب بتا دیجیے. یا تو اچھا آپ بتانا چاہیں کیا نام ہے آپ کا؟ آزمیر. آپ کو یاد آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. حمزہ بھائی کو یاد آ رہا ہے. جلدی آپ کچھ تو بول دیں. اظہار شفوی. اظہار شفیع. جی سوچ لیں. جی سوچ لیا جی. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. عمیر بھائی 3 قاعدے ہیں. کون کون سے؟ ادغام شفیع, اخفاء شفیع, اظہار شفیع, اور یہاں اظہار شفیع ہے اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی نے 40 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں اور 21 پوائنٹ کی لیڈ کے ساتھ, بڑی بھاری لیڈ کے ساتھ آج کا مقابلہ ٹیم بی جیت چکی ہے. سبحان اللہ. اللہ. ٹیم اے ویسے مضبوط ٹیم تھی اور ٹیم بی نئی ٹیم تھی اور ٹیم بی نے جو ہے آج ٹیم اے کو مضبوط ٹیم کو ہرا دیا اور مقابلہ جیت لیا ہے. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے سبحان بھائی ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتنادوا مصبحين فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اب انشاءاللہ الکریم ہمارے منیب بھائی ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتنادوا مصبحین. فتنادوا مصبحين. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فتنادوا مصبحين. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. أن اغدوا على حرثكم إن
صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے سبحان بھائی نے، پیارے بچے نے حدر میں پڑھا، بہت پیارے اچھا انداز سے، آواز بڑی پیاری تھی. اور ہمارے منیب بھائی نے ماشاءاللہ ترتیل میں پڑھا، ان کی بڑی پیاری آواز تھی، اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. اللہ پاک انہیں مزید اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہہ دیجئے آمین. اللہ پاک ہم سب کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا.